نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ CNBC کے ساتھ آج ہمیں اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے جو لیجنڈری کرکٹر ہیں، دنیا میں جانے مانے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کریں۔ اور لیکن میں جو ہے ہمارے اسلم صاحب نے تو بہت ہی صافیانہ طریقے سے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ صوفیانہ طریقے سے بھی آپ سے بات ہو جائے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس وجہ سے جو ہے یہ صورتحال اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے، اس کی ایک بنیاد بھی ہوگی۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو دعا لگی ہوئی ہے، یا جن بزرگوں کے سائے میں آپ رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ آپ کو کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ کچھ اور بھی پہلو ہوتا ہے، روحانی پہلو، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی سوچ کس ایسی دعائیں آپ کو لگی ہیں، صورتحال میں ایسے رہیں، بزرگان دین ایسے ملے ہیں جن کے طفیل میں جو ہے آپ کو آپ خود کیا کہیں گے؟ اس میں تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کرکٹ کی وجہ سے بیکاز ہو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، نہیں، جو چیزیں ہیں دیکھیں، سب سے پہلے لازمات اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، وہ چیزیں تو ہونی چاہیے۔ اور یہ تو کھیل ہے، کھیل میں تو آپ جائیں گے ٹھیک ہے جس طریقے سے جائیں گے، مگر جس طریقے سے آپ محنت کرتے ہیں تو دوسری چیز کو بھی لے کے چلیں۔ اب میں الحمدللہ میں اپنے دوسری جو چیزیں ہیں اس کو بھی لے کے چلا ہوں، کیونکہ آپ ایز اے مسلمان جو ہے لازمت وانچے پڑھتے سپاہے پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، اور یہ چیزیں اچھی چیزیں لینی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بڑا فرق پڑتا ہے، رائٹ، کچھ نہ کچھ چیز ایسی مل جاتی ہے ان سے کہ آپ کا نا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسے پروگرام میں اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس کی دعا لگی؟ اس کو چھوٹا سا سوال ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ماں باپ جو فادر ہیں میرے پوری کرکٹ کھیلے اور کرکٹ کو زن بھی کرتے رہے، مسلم کھانا پلاتے رہے، سب کچھ نا، تو ایک شوق تھا انہیں بھی، وہ بھی کھیلتے تھے، وہ انڈیا سے مائیگریٹ جب ہوئے وہ ہم بھی پھر یہاں بھی کھیلتے تھے کراچی میں بھی، تو یہ کھیل تھا، اس طریقے سے شوق تھا، تو شوق کے ساتھ لازمت ہے اگر میں نے کرکٹ کھیلی تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی ہے نا کرکٹ کھلاؤں۔ یہ حالانکہ میں نے بچوں کو اپنے کرکٹ نہیں کھلائی کیونکہ یہاں اب دور ڈفرینٹ آ گیا۔ اچھا، یہ بات، کیونکہ اس جو حقدار ہیں ان کو تو چانس بھی پتہ نہیں ملتے والا حساب ہے، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ بچوں کو سب سے پہلے ایجوکیشن، دیکھیں ایجوکیشن مسٹ ہے، وہ آپ کی لائف ٹائم میں ہے، وہ آپ کے ساتھ چلے گی اور آپ کو بریڈ اینڈ بٹر بھی دے گی، تو وہ جو ہے نا ضروری ہے کہ میں بچوں کو یہی دوں گا۔ کھیل اپنی جگہ ہے مگر پڑھائی جو ہے نا وہ چیز ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے کے جائے گی آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے آپ کا پورا گھر جو ہے نا وہ پرورش ہو سکتا ہے۔ میں جس سائٹ پہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے اچھے اچھے کرکٹرز آئے پاکستان میں آئے، لیکن جو آپ کو عزت ملی اور اس کی کیلکولیشن نہیں دنیا میں کی جا سکتی، اس لحاظ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے کن برکتوں اور کس صورتحال اور کس ذہن کے ساتھ کس باطن کے ساتھ آپ یہاں رہے ہیں تو آپ کو یہ منفرد موقع ملا کہ جہاں بھی آپ کھڑے ہوئے آپ جو ہے سکسیڈ ہوئے اور آپ کی بہت ہی ٹاپ کلاس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی آپ کو، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ پاک سے ضرور عزت تو ملے گی، آپ کا کام ہونے چاہیے۔ کام کیا کرتے ہیں آپ، کس طریقے کام کی نیت ہوتی ہے، آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، محنت کا پھل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، ملتا ضرور ہے۔ آپ محنت کریں، کرکٹ کو صحیح سمجھ کے چلیں، اس میں محنت کریں تو لازمت ہے آپ کو بھی ہے نا چانس ملے گا، آپ لنچ کریں گے۔ کبھی آپ کو بھی مایوسی آئی ہوگی، کبھی آپ جس کو آپ نے سامنا کیا ہوگا، آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی بیٹ پیچ آ جاتا ہے جس میں ناکامیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اتنا بڑا پلیئر جو ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے یا جو اس نے معیار قائم کیے اس سے جو ڈیٹرائٹ کر رہا ہے نیچے آ رہا ہے، ایسے موقع پہ آپ نے کیسے فیس کیا؟ دیکھیں ایسے موقع پہ تو لازمت ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا سا آف ہو جائیں کرکٹ سے، اچھا، ریلیکس کر لیں اپنے آپ کو، رائٹ،
اور پھر دوبارہ آئے تو آپ کے اوپر وہ مائنڈ میں ہے نا ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے نا. جس طرح ہمارے جب آپ پرفارم نہیں کر رہے آؤٹ ہوتے جاتا ہے روز ڈیلی اور پھر رنز بھی نہیں ہو رہا تو لازم آپ پزل ہو جاتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اچھا آپ نے بڑی جلدی ایک اچانک کامیابی آل آف سڈن آپ نے دیکھا کہ ایک نئی صورتحال آپ نے پیدا کر دی جو آپ کی توقعات سے بھی اونچی تھی. اس کیفیت میں آپ کے احساسات کیا تھے, یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ یہ دیکھیں پلیئر کو آپ بال دیکھ کے کھیلتے ہیں, بال جس طرح سے آ رہی ہے اس طریقے سے آپ کی ہے نا اگر ہے آپ اس طریقے سے آپ نے کھیلنا ہے, کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. جس کو صحیح پتہ ہے ساری چیز اس کے لیے بڑی آسان ہے, جس کو نہیں پتہ اس کے لیے مشکل ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو بول ہونا چاہیے جو ان سوئنگ کرتے ہیں, آؤٹ سوئنگ کرتے ہیں, لیگ بریک کرتے ہیں, آف بریک کرتے ہیں, یہ پریکٹس کرنے والی بات ہے. اب جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ خود پریکٹس میں دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو ہو کیا رہا ہے, آپ کی کیا پرابلم ہے, پھر آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں, سینئر سے پوچھ سکتے ہیں, پھر وہ آپ کو ٹپ دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر چلیں. اور محنت ضروری ہے. آپ نے کوچنگ بھی کی, اس میں بھی آپ کے بڑے اچھے رزلٹ آئے, آپ نے انڈیا میں سویپ کیا, سارے میچز کو سویپ کیا, کافی موقع آئے آپ کو, لیکن اس کے بعد آپ کو کنٹینیو کرایا گیا, جس طرح کی ابھی بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کو کنٹینیو کرایا گیا کیونکہ آپ کی جو ورتھ ہے اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا گیا. یہ ہماری متفق علیہ رائے ہے. پہلے یہ تو چلتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو سامنے والے کی بات ہے کہ اگر ان کا کیا گول ہے, ان کے دل ذہن میں کیا ہے یہ نہیں پتہ. مگر میرا کنسرن ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ہر چیز جو ہے, میں نے کوچنگ بھی کی الحمدللہ, اچھا عزت دی, نام کمایا, اپنے کھیل میں بھی اپنا کمایا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی بچے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کی عزت کرو, جتنے بھی بزرگان دین ہیں بزرگ ہیں ان تک, کیونکہ آپ کو جب کچھ لینا ہوتا ہے تو ان جگہوں سے آپ کو مل بھی سکتا ملتا ہے. ماں باپ سے ہم اپنے فادر کے بڑی محنت کرتے تھے, پیسہ پاتے تھے, شام کو رات کو یہ ہو کے, کیونکہ اس سے بہت چیزیں ملتی ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, جتنے بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, ماں باپ کے منہ سے کوئی چیز نکل گئی تو لگ گئی تو گئے کام سے, پھر آپ چلے گئے. یہ ہمیشہ بزرگوں کی دعائیں جو ہیں یہ کھیل ہی نہیں ہے, کھیل کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں ہیں, رسپیکٹ ہے لوگوں کی. قلعے کی طرح جو ہے بڑی ٹیکٹس سے استعمال کرتے تھے, اس پہ اعصاب توڑتے تھے, اور آپ یہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ چوٹ لگا, یہ کمرہ نمبر اور یہ نمبر اور وہ نمبر. ٹیکنیکس تو بڑی اچھی تھی آپ کی. کرکٹ کی سمجھ ہونی چاہیے, کلیئر ہے. اور یہ کرتے تھے, اعصاب پہ حملے کرتے تھے بالکل. میں بڑے اپنا ڈفرینٹ سے نا, کیونکہ ہمارے لڑکے جو ہیں کچھ وہ ایک ہی ٹیکنیک سے کھیل رہے ہیں. اب ایک ٹیکنیک میں جب آپ پکڑے جاتے ہیں اور آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ویکنس بن جاتی ہے, وہ سب کو پتہ چل جاتی ہے, اس میں آپ میرا مشکل میں آ جاتے ہیں. تو کبھی بھی اپنی ویکنس جو ہے بالر کو پتہ نہ ہونے دو. اچھا ایک سوال ہم آخر میں چکے, ابھی ہمیں اور بھی بات کرنی ہے. تو ایک بات یہ کہ جو آپ دعا مانگتے ہیں نا اپنی کامیابی کے لیے, عزت کے لیے, وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بھی سنا دیں, ہمارے ساتھ ہی دعا کر لیں. میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی ایسی دعا والی نہیں ہے. آپ ہمیشہ اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے. میں تو بولتا تھا اللہ تعالیٰ ہر کام میں مجھے عزت دے. اب عزت کس طریقے سے مل سکتی ہے, کیا مل سکتی ہے, یہ تو وہی چیز ہے. تو یہ چیز مانگنی چاہیے, کیونکہ عزت سب سے بڑھ کے ہے. تو پرفارمنس تو خود بخود ہوگی, کیونکہ وہ تو آپ اس میں بھی اچھے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ محنت نہیں کر رہے مگر آپ ہے نا بلیو اس پہ کر رہے, نہیں, آپ محنت کریں, باقی بزرگوں کی دعائیں لیں, پھر پلیئر سے پوچھیں جو آپ کے سینئر پلیئرز ہیں, آپ کی جو پرابلم ہے ان سے لیسن لیں, پوچھیں کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, سارا کچھ. مجھے پتہ ہے کون ایک پلیئر تھا, اس نے مجھ سے A to Z پوچھا تھا اور لکھا تھا, پاکستان کا یہ لے تھا. تو آپ جب ایسا ہوتا تھا کیا کرتے تھے, آپ یہ ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے, لکھا تھا. تو یہ پلیئروں کو میں کہوں گا کہ اچھے پلیئر جس کو آپ سمجھتے ہو ان کے پاس جاؤ, ان سے ٹپس لو, ان سے لکھو, پھر اس کے اوپر آپ اپلائی کرو. آپ
प्रैक्टिस में उसको यूज करो, उस तरीके से करो, तो आप भी उस तरीके से आप जो है जो रूहानी शख्सियात के बहुत करीब रहते हैं, आज भी जो है आप किसी की अकीदत में, हमारे डॉक्टर साहब की अकीदत में यहाँ तशरीफ़ लाए और ये एजाज़ हमें नसीब हो गया कि आपके साथ हम इंटरव्यू करें। हमने सैकड़ों इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन जो आज खुशी महसूस हो रही है वो हमारे दिल जा रहा है। नकाशा साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मुझे लगा है, और जब सबसे बड़ी अच्छी बात हुई जब यहाँ डिफेंस में भी आना शुरू हो गए तो मेरे लिए फायदा हो गया, वरना तो बहुत वो रहते थे। और नकाशा साहब तो एक और भी है कि मैं भी कुछ उस फील्ड में हूँ जो बुजुर्ग हैं, नकाशा साहब भी, नकाशा साहब भी उनको जानते हैं, सब जानते हैं, तो एक बड़ा शख्सियत चाहिए आती है और खिदमत का मौका मिलता है। और इसी तरीके से नकाशा साहब को अभी किसी ने समझे नहीं है, मगर समझ जाएंगे तो थोड़ा सा बता दें। हमें बता जाते हैं, रात जागते हैं, इबादत करते हैं, तो किसी भी शख्स को मैं कहूँगा कि मैंने भी, हम भी जब छोटे थे बड़ी जगह जाते थे, बुजुर्गों के दरबारों में जाते थे, अपने लिए मांगते थे, अपने लिए मांगना चाहिए। अल्लाह तो देने के लिए तैयार है, मांगने वाले हम बने। और हमें जो सिखाया गया, बताया गया जो मुसलमान, हम उस चीज़ को फॉलो करके चलें, ताकि आपने हराम नहीं खाना, हराम चीज़ें नहीं लेनी, फला नहीं लेनी, जो हमें इस्लाम सिखाता है उसके ऊपर आप अगर रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा कामयाब होंगे। ये हमारे जज्बात है कि हमने ज़्यादा वक्त लेने की कोशिश की आपसे, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की, साफियाना जो है तनकीद के साथ बात की, और हमने जो सूफी जाना आपको तो उस पर बात की। जज़ाकल्लाह आपका आपकी ज़िंदगी आपको मज़ीद इज्जत दे। डॉक्टर साहब का शुक्रिया, डॉक्टर साहब ने फंसा दिया यहाँ पर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।